محترم سامعین السلام علیکم. میں ندیم رضوی کاظم حیدری کے ساتھ حاضر ہوں. دو اہم اس وقت ٹاپکس ہیں ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہاجر قوم کے غدار اعظم جن کو میں ماہ بھر پہلے قوم سے خارج کر چکا ہوں، ان کا مہاجر قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. الطاف صاحب کہ جو لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے بالآخر وہ تمام عوامل اور ریزننگ جس کو کہا جائے جس کی بنیاد پر ہم نے انہیں مہاجر قوم سے خارج کیا، انہوں نے تقریباً تسلیم کر لیا ہے کہ وہ مہاجر حقوق دلانے میں ناکام رہے اور وہ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، اپنی ایم کیو لندن بند کر رہے ہیں. اس پہ متضاد باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے مہاجر قوم کو حقوق نہیں دلائے، جس کو ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں. تو میں کاظم سے اس پہ بات کروں گا اور اس کے بعد میں بات کروں گا یوم آزادی کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے. تو کاظم سب سے پہلے آپ یہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ الطاف صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، چونکہ آپ سینئر کارکن ہیں ایم کیو ایم کے پرانے. دیکھیں، ہم نے جب جوائن کری تو میری عمر 17 سال تھی. اب میں 56 کا ہو گیا ہوں. تو ہمارے مطلب ذہن کچا تھا. ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ مہاجر قوم جو ہے نا، اس کا نظریہ دینے والے، مہاجر قوم کی بنیاد رکھنے والے جو ہے نا شخص کا نام الطاف حسین ہے. جب ہمیں اتنی ہسٹری پتہ نہیں تھی، ہم سائنس کے پری میڈیکل کے طالب علم تھے، بی جے کالج کے اندر اسکول سے نکل کے وہاں پہنچے تھے. ہم نے تسلیم کر لیا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مہاجر لفظ جو ہے 1947 سے مہاجر ایز این اینٹیٹی، ایز اے قوم، آئین پاکستان میں، کوٹا سسٹم میں، ہر جگہ پہ مہاجروں کو ایک علیحدہ آئیڈینٹی کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے. مختلف ادوار میں مہاجر لفظ کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے. ہم نے ان کو جو ہے نا مہاجر قوم کا بابا بنا لیا اور بانی بنا لیا کہ یہ جو ہے نا ہمیں شناخت دینے والے شخص کا نام الطاف حسین ہے. اور یہ ان کا سب سے بڑا احسان جو ہمارے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں شناخت دی ہے، جبکہ یہ شناخت ہماری پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے کہ لوگ اس کو بگاڑ کے بھی بولتے تھے، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن ایز اے مہاجر یا ہندوستانی مہاجر یہ شناخت ہماری 1947 سے موجود تھی پہلے سے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی قوم بنانے کے لیے نا کچھ چیزوں بہت ضروری ہوتی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے زمین، اور ہم بے زمین ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی ہم اپنی زمین اپنے کندھوں پہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادی دادا اپنی زمین اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس ملک میں آئے تھے. کسی کی زمین پہ نہیں آئے تھے، اپنی زمین پر آئے تھے. اپنے زمین پہ ان کا حق تھا اور فرزند زمین تھے وہ. اور ہم تو کیونکہ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں تو ہم فرزند زمین ہیں. ہمیں بتایا گیا نہیں، تمہیں زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے. ڈھکے چھپے لفظوں میں اصل میں ملک توڑنے کی بات ہی ہوتی تھی. فکری نشستوں میں آپ چلے جائیں، 1986-87 کی جو باتیں ہوتی تھی، میلکم گورگی جو پڑھایا جاتا تھا اور جو ہمیں فلسطین کی مثال دی جاتی تھی اور یاسر عرفات کا پڑھایا جاتا تھا، وہ گھوم پھر کے بات اصل میں اس وقت سے اب جب میں دیکھتا ہوں نا، جیسے کہنا چاہیے کہ آپ اسکرین میں پیچھے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نا ہائنڈ سائٹ جسے کہتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ شروع سے ہی ملک توڑنے کی بات ہو رہی تھی. قوم کا جو ہے نا ایک نعرہ استعمال کر کے اصل مقصد یہ تھا کہ جناب ہم نے سندھ کو ٹکڑے کرنا ہے، اور آدھا تمہارا آدھا ہمارا. ہمارے ابھی بھی بڑے بڑے رہنما جو ہے نا یہی نعرے لگا رہے ہیں کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، جبکہ یہ پورا سندھ ہمارا ہے. پورے سندھ کے ہم فرزند زمین ہے. لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. ہم نے نہرو لیاقت پیکٹ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا. تبادلہ زمین کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی آدھے سے زیادہ سندھ جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا، متروک ہو گیا تھا. اور ہم جو چیزیں اپنے ہمارے ماں باپ ترک کر کے آئے تھے، تو یہ ہمارا وطن ہے. سندھ ہماری اپنی زمین ہے، بھلے اس کا مالک کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی وڈیرا اس زمین پہ بیٹھا ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کا گھر ہے وہ اس کا ہی رہے گا ہمیشہ. تو ہمیں قوم بنانے میں جو ایک کمی تھی نا زمین کی، وہ کمی پیدا کی الطاف حسین نے، ادروائز وہ کمی تھی نہیں. ہم پہلے سے قوم تھے، پاکستان کے شہری بھی تھے، مہاجر بھی تھے. ہمیں ایک سرکولر اس کے اندر ویشیس سرکل میں پھنسا دیا گیا اور سیاست چمکائی گئی. 40 سال ضائع کر کے اب ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں ناکام ہو گیا. تو ناکام اور ملبہ وہ قوم پہ ڈال رہے ہیں.
مین پرابلم یہ ہے کہ ابھی 1-1.5 گھنٹے پہلے بھی میں نے ان کی آڈیو سنی تو وہ قوم کو الزام دے رہے ہیں جس نے 20,000 نوجوان ان کے ہوں پہ ہاں کرنے کے اندر، جن کے 20,000 نوجوان چلے گئے، ہزاروں افراد بوڑھے ہو کے جیلوں سے باہر آئے، جن کے بچے جب گئے تھے جیل میں تو 1 سال کا تھا، واپس آئے تو 18 سال کا تھا. اور وہ الزام آج بھی مہاجر قوم کو دے رہے جس نے نوٹ، ووٹ، عزت، آبرو سب کچھ دے دیا، اور ان کامیابیوں کو جو ان ووٹوں کے ذریعے سے اور نوٹوں کے ذریعے سے ملی، وہ کہتے ہیں یہ میری کامیابیاں ہیں. مزے کی بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری کامیابی ہے اور ناکامیاں جو ہیں تم لوگوں کی ہے. آپ بتائیں، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ندیم بھائی اس بارے میں، جو میں نے خلاصہ کرنا تھا وہ کر لیا. کاظم تمہاری گفتگو بڑی اہم تھی، لوگوں کو تمہارا پرسپیکٹو پتہ ہونا ضروری تھا. تم نے دراصل میں 3 نکات تو ایک تو اٹھائے. پہلے تو تم نے یہ اٹھایا کہ بحیثیت شروع کے کارکن اور ایکٹیوسٹ، تم کو اور بیشتر مہاجر جوانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ مہاجر شناخت پہلے سے ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ الطاف نے شناخت دلوائی. میں اللہ کا شکر ہے جب میں شامل ہوا تھا اپنے دادا اور اپنے والد کو دیکھ کے ہوا تھا، اور میرے شامل ہونے کی وجہ جو تھی وہ مہاجر قومیت تھی. میں شناخت کے لیے نہیں تھا، شناخت تو میرے پاس تھی موجود، اور میں نے یہ فلسفہ کبھی نہیں مانا، بلکہ میرا ان سے مباحثہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے مہاجر کو متحدہ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اسی تسلسل میں ایک بات کہوں گا کہ ایک جامی کر کے سندھ کا نسل پرست ہے جس کو سندھ کے نسل پرست بہت پسند کرتے ہیں، اس نے ایک بات کی ہے کہ یہ فاشسٹ جو گروہ ہے یہ ختم ہو گیا. اردو بولنے والے جو ہیں وہ سندھ کا حصہ ہیں، اردو اب سندھ کی زبان بن چکی ہے، اب وہ جو ہے سندھی بن کر سوچیں. میں اس الطاف کے اس بیانیے سے، میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے یہ صرف بیانیہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کئی بار جو ہے ماضی میں ایسے ہی ڈرامے کر چکا ہے، یہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس نے ٹک ٹاک چلانا ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ یہ کام کرنا ہے، گالیاں دینی ہیں، مستیاں کرنی ہیں. مگر جو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جو مہاجر دشمن ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بڑا مارکر سر کر لیا کہ الطاف نے جو ہے وہ ایم کیو ایم بند کر دی. فرسٹ آف آل مجھے نہیں لگتا کہ الطاف نے ایم کیو ایم نے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اعتراف جرم کیا ہے کہ وہ حقوق نہیں دلا سکتا. اور تم نے بڑے سلیقے سے بتا دیا، بالکل درست کہا ہے کہ اس کی سیاست کبھی بھی حقوق کے لیے نہیں تھی. مگر اس میں ایک اور بھی چیز میں اضافہ کروں گا ابھی نسل پرستوں پہ آنے سے پہلے، ورنہ مس ہو جائے گی، کہ جہاں شناخت کی بات ہے نا، دیکھو شناخت دینے والا اگر یہ ہوتا، اول تو ہے نہیں، تم نے بڑا کلیئر بتا دیا. آپ سارا انصاری کی کتاب پڑھ لیں، آپ مائگریشن پہ کوئی کتاب پڑھ لیجئے، آپ سندھ اسمبلی، قومی اسمبلی کی کاروائیاں پڑھ لیجئے 1947 سے آلموسٹ 60 تک مہاجر لفظ مستقل استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے مہاجر نام کی تنظیمیں بنتی رہی ہیں. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، راجہ غضنفر نے 1949 کے اندر مہاجروں کو حیدرآباد میں کہا تھا یہ آپ مہاجر تنظیمیں کیوں بنا رہے ہیں، آپ مہاجر انصار بنائیے، یا اب آپ سندھی بن جائیے، آپ نئے سندھی ہیں. تو جو آج ہم 78 سال بعد یہ جملے سن رہے ہیں نا، یہ 1948 میں یہی جملے راجہ غضنفر جو ریہیبلیٹیشن منسٹر تھے، انہوں نے حیدرآباد میں، کراچی میں مہاجر تنظیموں کو یہی بات کی تھی. تو الطاف پہلا نہیں ہے، راجہ مظفر آباد ہو گئے، راجہ کیا نام تھا ان کا، نواب مظفر، ان لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہیں. الطاف کو کوئی تعلق نہیں ہے. اور اے پی ایم ایس او بھی جو بنانے والے تھے وہ عظیم طارق تھے، یہ لندن میں بیٹھے تھے جب سوری ایم کیو ایم جو بنی ہے، اور ان کو صرف تقریروں کی بنیاد پر قائد بنایا گیا تھا، ورنہ یہ تو شہر میں موجود ہی نہیں تھے 84 میں. عظیم طارق کا ظرف تھا کہ انہوں نے کہا یہ تقریریں اچھا کرتا ہے، مرکزی کمیٹی نے کہا کہ تقریریں اچھا کرتا ہے، اس کو وہاں سے شکاگو سے واپس بلا لیں گے. تو ان کی قائد بننے کی ایک وجہ تھی کہ وہ جناب یہ تقریر مقرر اچھے ہیں. ذہن اچھا نہیں تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، جس نے قوم کو برباد کر دیا. اب نسل پرستوں پہ واپس آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف کا بت دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا ہے. اس کو سب سے پہلے جو غزل لگائی ہے شبیر قائمی ہوتے تھے، اگر تمہیں یاد ہو، اندرون سندھ کا، اس نے ضرب لگائی. اس کے بعد جو ہے آفاق عامر نے لگائی، اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے لگائی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہم جیسے لوگ بھی ضرب لگا رہے ہیں. الطاف کا بت جو ہے
وہ سندھ کے نسل پرستوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، حالانکہ وہ نفرت کرتے ہیں. مزے کی بات، الطاف جو ہے اس نے ہمیشہ بات کی ہے مہاجر کے خلاف. لوگ کہتے ہیں مہاجر شناخت دلائی، میں کہتا ہوں مہاجر شناخت مٹائی. اس نے اردو بولنے والا سندھی، وطنی سندھی، 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1.5 روٹی آپ سندھی کو دے دیجئے، ٹھیک ہے. کوٹا سسٹم پہ خاموشی، کراچی کے سارے مسائل پہ خاموشی، پورے سندھ کے ٹھیکیداری. 18ویں ترمیم. الطاف مہاجروں کا بدترین دشمن تھا. اس کا بت ٹوٹے گا اگر اس نے شکست تسلیم کر لی ہے. اگر مہاجر الطاف کے چنگل سے نکل جائیں گے تو سندھ کے نسل پرست میری بات غور سے سنیں، آپ پر ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے پروردگار کی طرف سے. مہاجروں کا امتحان ختم ہونے والا ہے. اب مہاجر بغیر شخصیت کے، بغیر پارٹی کے، مہاجر نظریے پر، قومیت کے نظریے پر، ثقافت پر، زمین پر اکٹھا ہوتا چلا جائے گا. اس کی تنظیمیں کئی ہوں گی مگر نظریہ ایک ہوگا جو الطاف کی سیاسی موت سے جنم لے گا. یہ وہ بیج مہاجر قومیت کا جو پہلے سے موجود تھا. الطاف نے دعویٰ کیا تھا اس کو تناور درخت بنائے گا. اس نے اس بیج کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہے مگر یہ بیج جو ہے وہ ریزیلینٹ ہے اور یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا ہے. یہ ہم لوگوں کی شکل میں یہ آگے پھیلے گا. تو سندھ کے نسل پرست اپنی اوقات میں آ جائیں. میں نے ایک جملہ آج لکھا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مہاجر سندھی بن جائیں، مہاجر تو بڑی دور کی بات ہے. میرے جوتے پہ لگا ہوا تمہاری گائے گو ماتا کا جو گوبر ہے وہ بھی جو ہے سندھی نہیں بنے گا. یہ لکھ کے رکھ لو. مہاجر قوم کی جوتی پہ لگا ہوا گو ماتا، جو تمہاری ماتا ہے نا، جس کو تم ماتا ماتا کرتے ہو کہ تم میں اور ہندو میں فرق نہیں ہے، اس کا گوبر بھی جو ہے وہ سندھی نہیں بنے گا. لکھ کے رکھ لو. ہم مہاجر قومیتیں رہیں گے. اچھا دوسری بات میں مختصر کروں گا کہ کیا کہتے ہیں قاسم، ابھی آپ نے بات کی آزادی کے حوالے سے، اس کو تھوڑا اگر آپ طوالت دو تو بات کرو تھوڑی سی آگے. دیکھیں ابھی مبارک ہو، پہلے تو سب کو اگست کا مہینہ چل رہا ہے، یوم آزادی کی تقریبات چل رہی ہیں پورے پاکستان میں. اس دفعہ کچھ زیادہ ہی منائی جا رہی ہیں کیونکہ ابھی ہم نے انڈیا سے جو فتح حاصل کی اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو سپورٹ مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. حکومتی سطح پہ مختلف تقریبات ہو رہی ہیں. کراچی میں گورنر ہاؤس اس کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں. اوکے وہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں لیکن آئین پاکستان کی روح سے جب گورنر کوئی بن جاتا ہے تو وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ کسی سیاسی پارٹی کا رکن نہیں ہوتا. تو وہ اس وقت بیسکلی وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے یوم پاکستان کی تقریبات منعقد کر رہے ہیں. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اصل والی یوم آزادی جو 1947 کی تھی اور اس میں جو آپ نے شیئر کی تھی ریزولوشن کہ پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان کے متعلق قرارداد نامنظور ہو گئی تھی اور اس کے بعد سندھ کی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی 1943 میں، 1939 میں پہلے اور پھر 1943 میں. تو وہ پوری کی پوری نہ صرف میں نے قرارداد پڑھی بلکہ اسمبلی کی کارروائی بھی پڑھی. تو یہ جو سندھ کے سب سے بڑے بابے ہیں جی ایم سید صاحب، جو کہ بہت ہی قابل احترام ہے میرے لیے کیونکہ ہی واز اے ویری گڈ انٹلیکچوئل. سندھی انٹلیکچوئل میں اگر کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے تو شاید ان میں 5 میں سے یہ ایک ضرور ہوں گے جی ایم سید صاحب. ان کی تقریر اور ان کی جو پروسیڈنگ ہے اسمبلی کی اس میں مجھے کہیں پر سندھی کا لفظ سنائی نہیں دیا. مزے کی بات، نہ سندھی قوم کا لفظ سنائی دیا. وہ مسلسل اس بات پہ اصرار کرتے رہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جو ہے نا ایک قوم ہے اور جو ہندو سندھ میں رہتے ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے. یعنی کہ وہ سندھی ہے لیکن کیونکہ وہ ہندو ہے اس لیے وہ علیحدہ قوم ہے اور ہم ایک علیحدہ قوم ہے. اور یہی بنیاد تھی پاکستان کی جس کے جی ایم سید پوری طرح سے حامی تھے. اور انہوں نے قرارداد پاکستان 1940 کی جو قرارداد تھی نا وہ ایک طریقے سے ایک جسے کہنا چاہیے کہ ان آفیشل ڈاکومنٹ ہے کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی قرارداد تھی. ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک جلسہ تھا، مسلم لیگ جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ، وہ لاہور میں جمع ہوئے، انہوں نے ایک قرارداد پاس کر لی. لیکن سندھ اسمبلی جو کہ ایک برٹش امپائر کا ایک نامینیٹڈ باڈی تھی، ایک لیگل فریم ورک کے اندر جو ایک باڈی موجود تھی، اس نے پہلی دفعہ اس پاکستان میں پاکستان کے متعلق قرارداد پاس کی تو اس میں کہیں سندھی نام کی چیز مجھے نہیں ملی. ہاں اگر اس میں ملی مجھے تو
انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کے متعلق بات ملی کہ وہ یہاں پہ آئیں، وہ ہماری مدد کریں. یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کی مہمان نوازی کری. جناب آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کری، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے تھے اصل میں. تو آزادی بنانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ آزادی ہمارے آباء و اجداد نے آپ کو دلوائی ہے اور ہم آپ کی مدد کرنے یہاں پہ آئے، اور ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے یہ قبائلی نظام کم از کم اس سندھ میں، اربن سندھ میں ٹوٹ چکا ہے. اور مڈل کلاس آپ کو لیڈرشپ نظر آتی ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن کم از کم وہ قبائلی اور وڈیرانہ نظام سے باہر آ چکی ہے. اور یہ صرف MQM کا دین نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی اور اگر آپ دیکھیں دیگر مذہبی جماعتیں بھی اربن سندھ سے مڈل کلاس ہی نمائندے لاتی رہی ہے. یہ جو ایک ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ جی مڈل کلاس کو پہلی دفعہ نمائندگی دی گئی، الطاف حسین نے دلوائی، تو یہ بات بھی غلط ہے. غفور احمد بھی ایک مڈل کلاس آدمی تھے، محمود اعظم فاروقی اور نعمت اللہ خان، اور ایک لمبی لسٹ ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کی کہ جو مڈل کلاس تھے. تو اربن سندھ یعنی کہ مہاجر ہمیشہ مڈل کلاس کو ہی ووٹ ڈالتا رہا ہے. یہ اس کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ وڈیرانہ سسٹم کا پارٹ نہیں ہے، وہ کسی قبائلی نظام کو نہیں مانتا. ہاں MQM نے اس کے اندر تھوڑا بہت وڈیرانہ نظام میرے خیال میں پیدا کر دیا ہے. آپ ہی اس پہ گائیڈ کریں. تو دیکھو، سب سے پہلے تو بھائی اس سے قرارداد سے بات شروع کرتے ہیں. قرارداد کا مسئلہ یہ ہے، لوگ بہت سے نہیں جانتے. میں تو بڑی صاف باتیں کروں گا کہ جو انڈیا کا مسلمان تھا وہ ہندو سے کیا کہتے ہیں اپنے طور پر مذہب کے حوالے سے تنگ آیا ہوا تھا. اور وہ سندھ کا نسل پرست الزام لگاتا ہے کہ جی وہ مغلیہ سلطنت کی بحالی چاہتے تھے. اگر چاہتے بھی تھے تو کیا غلط تھا؟ مغلیہ سلطنت تو سندھ پہ بھی تھی ایک زمانے میں، پنجاب میں بھی تھی، اور تم نے قبول کیا ہوا تھا. تو تکلیف کس بات کی تھی؟ تالپور جو تھے وہ خراج مغلیہ سلطنت کو دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ ثابت کرو. نہیں. بعد میں پھر تالپوروں نے خراج دینا شروع کیا درانی کو. تو سندھ میں جو تالپور تھے وہ آخر وقت تک غلام سمجھ لیں کہ وڈیرے تھے. انڈیپینڈنٹ تو نہیں تھے نا. یہ انڈیپینڈنٹ کی بات کرتے ہیں. آخر میں انگریز کو دیتے تھے خراج، اس سے پہلے درانی کو دیتے تھے افغانستان کی حکومت، اس سے پہلے مغلوں کو دیتے تھے، تالپوروں سے پہلے کروڑے بھی یہ کام کرتے تھے. تو اگر مسلمان انڈیا کا یہ چاہتا تھا، یہ الزام لگاتے نا کہ مہاجر چاہتے تھے مغلیہ سلطنت، تو بھائی مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی تھی نا، تمہارا بھی فائدہ تھا، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارے مہاجر نہیں سمجھتے، الطاف جیسے بیوقوف لوگ اور اس جیسے جتنے بھی یہ جو MQM کے اندر جو چھچورے موجود ہیں، یہ نہیں سمجھتے اس بات کو. برا نہیں ماننا تمہارا اس تعلق اس پارٹی سے، لیکن یہ کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے. ان کو سیاست نہیں پتا، ان کو تاریخ نہیں پتا، ان کو سندھ کے نسل پرست کی بد نیتی نہیں پتا. سندھ کا نسل پرست بہت بد نیت ہے، اس کی میں بتاتا ہوں، اور میں بالکل اینڈ پر آؤں گا وڈیروں کے اوپر. یہ چاہتے تھے 1843 میں جب تالپوروں کی حکومت گئی ہے، وہ کیوں گئی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے کہ 1843 سے پہلے 50 سال انہوں نے ہندو جو سندھی بولنے والا تھا اس پر بہت ظلم کیا ہے. اگر وہ ٹنڈو والا یار کہتا تھا تو اس کے ختنے کر دیتے تھے. اگر وہ ٹنڈو محمد خان کہتا تھا اس کے ختنے کر دیتے تھے. یہ نومل خوچند جو کہ آخری یا آخری نہیں سوری پہلا میئر کراچی رہا ہے، ٹھیک ہے، نومل ہوچند نام تھا، ٹھیک ہے. یہ بڑا خاندان تھا کراچی میں، کراچی کو بسانے والا ان کا خاندان تھا. تو وہ یہ ملیر میں ان کا قیام توام تھا. ایک واقعہ ہوا، ایک بچہ جو خیر واقعے پہ میں نہیں جاتا، اس کے دادا کے نومل ہوچند، یا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، یہ تو اس کا وہ پوتے کا نام ہے یا دادا کا نام ہے، اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے خطرے کر دیے زبردستی. تالپوروں کا آخری زمانہ چل رہا تھا سمجھ لو، ٹھیک ہے. تو یہ جو کراچی کے ہندو تھے انہیں بڑا غصہ آیا، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے یہ جو تھا کیا کرتے تھے، یہ ان کو عامل بناتے تھے، ان کو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، پابندی تھی. یہ طالبان والا نظام تھا یا تالپوروں کا، لوگوں کو نہیں پتا. ہندوؤں سے شدید مذہبی نفرت تھی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو صوفی صوفی، نہیں 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 نہیں، بڑی نفرت تھی یہاں پر. ہندوؤں کو دوسرے درجے کا تیسرے درجے کا شہری رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. وہ زمین نہیں رکھ سکتے تھے، وہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد انہوں نے زمینیں لی ہیں. تو ہوا کیا کہ یہ ان کی غنڈہ گردی تھی، ان کی بدماشی تھی. تو جب انگریز سے ان کے معاملات کھٹپٹ ہوئے، ٹھیک ہے،
تو ہندو نے کیا کیا کہ اس نے کراچی کے دروازے کھول دیے, ایک گولی چلے بغیر کراچی انگریز کو دے دیا ہندو نے. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ مہاجروں کو اتنا تنگ مت کرو کہ کل کو تم پھر بولو کہ جی غداری ہو گئی. غداری ہندو نے تم سے اس لیے کی تھی کہ تم نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا. اس کے بعد ان کو پریشانی ہوئی, ہندو نے بہت ترقی کی, بمبئی سے کنیکشن ہو گیا, تو انہوں نے مسلم, اب یہ بہت اہم بات ہے, احسان فراموش کون ہے؟ احسان فراموش سندھ کا نسل پرست ہے. 1920s میں یہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے, بھرگڑی صاحب تھے, وہ کانگریس میں تھے, اور وہ ہندو کے ساتھ مل کے سندھ کے وڈیروں کو بچانا چاہتے تھے. ہندو کھا گیا تھا اس وقت تک سندھ کے وڈیرے کو, ٹھیک ہے, ساری زمینوں پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا, اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, یہ صرف شکار کرتے تھے اور حرام خوری کرتے تھے. انگریز محنت کرتا تھا, گورے کو انگریز پسند تھا. تو ہوا کیا کہ یہ آئے دلی میں, انہوں نے مسلم لیگ کی جو قیادت تھی علی گڑھ کی, قائد اعظم کو ان لوگوں کو سمجھایا. یہ مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے. سر آغا خان جو تھے وہ پہلے صدر بنے تھے کراچی کے اسماعیلی, لیکن سندھی بولنے والا وڈیرا شامل نہیں تھا مسلم لیگ میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صوبہ بنا کے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, شرط رکھی تھی. تو انڈیا کا مسلمان ان کی محبت میں, ان کی اخوت میں عبداللہ دیوانہ بنا. ہمارے بزرگ عبداللہ دیوانے بنے گول میز کانفرنس کے اندر. ان حرام خوروں کے لیے, ان احسان فراموشوں کے لیے انہوں نے صوبہ بنانے کی تحریک چلائی. جا کے پڑھ لو کھوڑوں کے ساتھ کون گیا تھا, ہمارے یو پی کے لوگ گئے تھے. سعید, پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نکال کے بتا دوں گا. وہ کانگریس کی طرف سے گئے اور مسلم لیگ کے لوگ گئے. کھوڑوں کو بیٹھ کے پڑھایا ہے لیگل, سعید صاحب جو کانگریس کے تھے یو پی کے, کہ بھئی کیسے پریزنٹ کرنا ہے. گورا بنانے کو تیار نہیں تھا, ہندو میجورٹی تیار نہیں تھی. یہ علی گڑھ کے لونڈوں نے صوبہ سندھ بنایا ہے محبت میں. ان کے پاس عقل تھا, دماغ تھا. پھر کیا ہوا ہے, 37 کے جب الیکشن ہوئے, 37 کے, انہوں نے ایک سیٹ نہیں جتائی ہے. احسان فراموش. پھر کیا ہوا ہے 37 کے بعد, میں تو تاریخ لے کے چل رہا ہوں, 37 کے بعد جب 35 کا آئین آیا ہے, صوبہ بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو 37 کے الیکشن میں نہیں جتایا مسلم لیگ کو. جب 39 میں جب کراچی میں سندھ مسلم لیگ کا اجلاس ہوا ہے, تب جی ایم سید نے وہ تقریر پیش کی ہے جو علامہ اقبال نے بھی پیش کی ہے. علامہ اقبال نے 31 میں کی ہے میرے خیال میں, انہوں نے 39 میں کی ہے, کہ جناب جو اکثریتی مسلمان صوبے ہیں وہاں پر ان کی خود مختاری ہو. ذہن میں رہے یہ بات, پاکستان اس وقت تک نہیں تھا, خود مختاری کی بات تھی, علیحدہ ملک کی بات نہیں تھی. تو انہوں نے یہ پیش کی کہ آپ ہم یہ چاہتے ہیں. اب ہمارے تو بزرگ عبداللہ دیوانے, الطاف حسین بھی عبداللہ دیوانے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا نام ہے, ہمارے مصطفیٰ کمال بھی, خالد مقبول بھی, فاروق ستار بھی, اور یہ ٹسور بھی, یہ سب عبداللہ دیوانے, لائنس عبداللہ دیوانے. برا نہیں ماننا, تم نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ عبداللہ دیوانوں کی ایک فوج ہے مہاجر قوم میں. جماعت اسلامی والے بھی عبداللہ دیوانے, پی ٹی آئی والے بھی عبداللہ دیوانے, شیعہ مولوی بھی عبداللہ دیوانہ, یہ جو سنی مولوی وہ بھی. مہاجروں میں اپنی قوم سے دلچسپی رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے. دیوانوں کی ایک فوج ہے, اور یہ 1900 سمجھ لو کہ 20 سے چلی آ رہی ہے, جب انہوں نے خلافت موومنٹ چلایا ہے. پاگل ہے سالے, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے, دوسرے کے بچوں کی پرواہ ہے. تو یہ ان کی بڑی جینیٹک اب نارمیلٹی ہے مہاجروں میں اور انڈیا کے مسلمانوں میں. اور انہوں نے کیا کیا, اچھا بھائی ہم جو ہے آپ کے لیے خود مختار. تو 1940 کی قرارداد پھر پیش کی گئی. ہمارے کچھ بزرگوں نے پوچھ لیا کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا, تو انہیں تھمکا دیا گیا کہ ہم پاکستان جو ہے نا وہ آگرے تک بنے گا, اس میں پورا بہار ہوگا, پورا حیدر, مطلب ہندوؤں کو ملے گا جھنجھنا اور سارا پاکستان ہوگا انڈیا میں. بیوقوف بنایا جیسے کہ یہ الطاف بیوقوف بناتا رہے, ٹھیک ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں, بالکل کھل کے بتا رہا ہوں. 1940 کی بٹالوی صاحب کی پوری کاروائی ہے, میں انشاءاللہ شیئر کس دن کر دوں گا, اخبار جنگ میں آئی تھی, کس طریقے سے انڈیا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے جنہوں نے اعتراض کیا. تب یہ آئے ہیں 43 میں انہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے, دھوکے سے پیش کی ہے. یہ ان کے پاس 40% ووٹ تھے ٹوٹل جو سیٹیں تھیں. کانگریس جو تھی وہ جیل بھرو تحریک کر چلا رہی تھی, تو سارے کانگریس مین جو تھے وہ بائیکاٹ کیے تھے اسمبلی کے, میجورٹی جو تھی وہ غائب تھی. ہاں کورم ضرور, کورم چھوٹا ہوتا ہے, کورم پورا ہوا.
یہ اقلیت میں ہوتے ہوئے انہوں نے یہ قرارداد گھسڑ دی. اب یہ قرارداد کیا بڑی اہم ہے. قرارداد میں سندھی پہ تو ایک طرف سائڈ میں رکھ دو, جی ایم سید, عبید اللہ سندھی اور دیگر جو ہیں کیا نام ہے جس کے اندر نام مجھے یاد نہیں آ رہے, الانا ہے, الانا ہے, ہر قومی جتنے آج پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے سارے بزرگ 4-5 جو بڑے نام ہیں جن میں جی ایم سید, عبید سندھی اور یہ کھوڑو تو خاص طور پر ہیں, ان سب نے ایک ایک جملہ اپنے بیانات میں کہا. جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے نا, قرارداد تو الگ ہے کہ ہم مسلم قوم پرست ہیں, مسلم نہیں, مسلم قوم پرست. یہ انگلش میں ورڈ یوز کیے انہوں نے, وی آر مسلم نیشنلسٹ. جی ایم سید نے جو بیان دیا ہے, سب سے تفصیلی بیان جی ایم سید کا ہے, کیونکہ وہ موور تھے, بیکاز وہ ہی واز دی موور, تو انہوں نے اوپننگ سٹیٹمنٹ دیا. بیان انشاءاللہ میں اردو میں ترجمہ کروں گا. مارکت الآرا ہے, جس قومیت اور قوم کی جو ڈیفینیشن انہوں نے مسلم ہونے کی دی ہے. یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں نا مہاجر قوم کون ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں جی ایم سید کو پڑھو جا کر. جو ڈیفینیشن مہاجر قومیت کی, مسلم قومیت کے نام پر جی ایم سید نے دی ہے, یورپ کی مختلف قوموں کے ذکر کر کے, ملکوں کے ذکر کر رہے, تاریخ سے بتا کر, ایک لمبی بحث ہے بھائی اس کے اندر, کتاب لکھ دو جو جی ایم سید نے باتیں کی اس کے اندر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1943 میں یہ مسلم قوم پرست, مسلم قومیت کی بات کرنے والے 10 کروڑ مسلمانوں کا پاکستان بنا رہے تھے. 3 کروڑ یہاں بنتے ہیں ویسٹ پاکستان میں, 3 کروڑ بنتے ہیں ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش میں, 6 کروڑ, 4 کروڑ کہاں گئے, کون کھا گیا 4 کروڑ کو, 4 کروڑ انڈیا کے مسلمان تھے. تو ان 10 جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں طے ہوا تھا کہ آپ آئیں گے, ابے پہلے یہ بتاؤ پاکستان کس کے لیے بن رہا تھا. ہمارے بزرگ عبداللہ دیوانے ضرور تھے, مگر اتنے بھی پاگل نہیں تھے کہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہو اور بولے کہ ہاں بھائی سندھو دیش بناؤ, تم پنجابستان بناؤ, تم بنگلہ دیش بناؤ, تم جو ہے خیبر پختونخوا بناؤ, تم بلوچستان بناؤ, ہم بہت بڑے چے ہیں, ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں مارو تم آ کے, سب مارنا سالے. ابے ہم نے 4 کروڑ لوگوں کو تم بدبختوں بھلا بیٹھے, تم حرام خورو, احسان فراموشو, جیسی پاکستان بنائے. 2.5 لاکھ مہاجر, تمہیں پتہ ہے 2.5 لاکھ مہاجر 1949 سے 50 تک, جب لیاقت علی خان خود وزیر اعظم تھے, واپس انڈیا بھیجے گئے. وہ ایک علیحدہ بڑے مظلوم قوم ہے, کیونکہ ان کی زمینوں پر یہاں سے جانے والا ہندو قبضہ کر چکا تھا, اور جب وہ واپس پہنچے انڈیا میں ان کو زمینیں نہیں ملی ہیں. یہ بات کوئی نہیں بتاتا. 2.5 لاکھ مہاجر صوبہ سندھ سے ٹرینوں میں بھر کر واپس بھیجے گئے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ 70 تک آتے رہے, 60 تک آتے رہے. میں تو کہتا ہوں اگر مہاجر میں دم ہے تو اس پہ بحث شروع کی جائے کہ انڈیا کا ایک ایک مسلمان اس پاکستان میں آئے. یہ بے غیرتی کی انتہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ 47 میں جیسی مہاجر آیا ہے, یہ مسلم قوم پرست سے سندھی قوم پرست بن گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتاؤ تم سچ تمہارا کدھر ہے, تم تب سچے تھے یا اب سچے ہو, بھائی مجھے کوئی بتائے نا. تو یہ جو ہے یہ تو سندھو دیش پہلے دن سے بنا رہے تھے, ہمارے بزرگوں کا احساس نہیں تھا, پنجابیوں کا احساس نہیں تھا, بنگالیوں کا احساس نہیں تھا, یہ سندھو دیش بنا رہے تھے. شومئی قسمت, پروردگار بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, پروردگار دیکھ رہا ہے, وہ نظام ہستی چلا رہا ہے. انہوں نے ایسا چمیٹا مارا ہے سندھو دیش والوں کے اوپر, جی ایم سید کی طبیعت ہری کر دی. پاکستان بنا, پنجابیوں نے پنڈی میں ہنگامہ شروع کر دیا, قتل عام شروع کیا, ادھر امرتسر میں قتل عام ہوا ہے, دلی میں قتل عام ہوا ہے. اس کے نتیجے میں ہجرتیں ہونا شروع ہو گئی, ورنہ نہیں ہوتی. ان کا خواب پورا ہو جاتا, سندھو دیش بنتا. مگر ہوا کیا کہ مہاجر آ گیا. اب ہندو گیا, مہاجر آ گیا. ہندو کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے, انہوں نے کی, بہت ساری قبضہ کیے, کچھ مہاجروں کو ملی بھی. جھگڑا ہے زمین کا, جو تم نے ابھی آخر میں بات کی ہے نا کہ ہم زمین لے کر آئے. زمین جو ہے نا, ہم تو بھائی ہماری اپنی زمین تھی, ان کی ہندوؤں کی اپنی زمین تھی, تبادلہ ہوا ہے زمین کا. یونیک ہے, انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. جو کہتے ہیں نا جی آپ جو ہیں آپ تو مائیگرنٹ ہیں, آپ امیگرنٹ ہیں, آپ کو پناہ, ابے پناہ ان کو مل جاتی ہے جو آج سندھ چھوڑ کر یورپ میں ورلڈ سندھی کانگریس بنا کر بیٹھے ہیں, یا امریکہ میں سب وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں سنا, وہ ہیں پناہ گیر امریکہ اور یورپ میں. ابے ہم تو پاکستان بنا کر آئے ہیں, تبادلہ برابر سے ہوا ہے, تو ہم تو یہاں کے قوم ہیں. اب یہ کہنا جی مہاجر قوم نہیں ہوتی, تو بھائی
سندھی کا مطلب ہے دریا میں بہنا. دریا میں بہنے والے جب قوم ہوں گے, 3 دریا والے پنجابی ہو جائیں گے, جو لاکھوں ہو گئے وہ ہزار وال کہلائیں گے. تو ابھی تو مہاجروں سے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تو یہ بھائی اتنی سی بات ہے. اور آگے بتاؤ قاسم. نہیں یہ تو ہمارا بات کمپلیٹ ہو گئی. اس کے اندر خاص بات وہی ہے کہ یہ لوگ اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ انڈیا میں جو حکومت بنی نا 1935 کے الیکشن کے نتیجے میں یا 36 کے, تو بہت اسٹرانگ سینٹر تھا نا, اور سندھ کے اندر ان کی اپنی حکومت تھی لیکن دے ہیڈ نو نتھنگ ایٹ آل, بیسکلی سینٹر کے محتاج تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو ایک بہت ہی لوز سینٹر ہوگا اور یہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ آپریٹ کریں گے. اور آپ اگر اسمبلی کی کارروائی میں دیکھیں تو اس میں بات ہو رہی ہے ڈیفنس کی, فوج کی, کہ صرف فوج ایک چیز ہے جس کو کہ یعنی کہ ڈیفنس آف دا ریجن, ڈیفنس آف دا سندھ. اور وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اصل میں دریائے سندھ کے دونوں طرف آباد لوگوں کی بات کر رہے ہیں, سوات سے لے کے اور ٹھٹا تک, اس پورے ایریے کی بات کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ڈیفنس اور کرنسی اور فورن افیئرز. ان کا خیال یہ تھا کہ ایک لوز سینٹر کے ساتھ ہم یہاں پر اپنی نسل پرستی جاری رکھیں گے, اور جس طرح ہم نے ہندوؤں کا استحصال کرا ہے, ان کو تو ہم نے نکال دیا, دوبارہ قبضہ کر لیا زمینوں پہ, اب یہاں پہ ہم اپنا وہی ڈاکو راج چلائیں گے. اور اسی کا تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ڈاکو راج جاری ہے, اور وہ مسلسل اس بات پہ مصر ہے کہ جی سندھ سندھیوں کا ہے, اگر یہاں بلوچ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سندھی بول کے سندھی کہے اور ہمارے آگے ہاتھ جوڑے, جبکہ یہ خود بھی سندھی نہیں ہے. سندھی نام کی کوئی قوم بستی نہیں ہے, یہ ایک ریجن ہے جہاں پہ کہ امیگرینٹ آتے رہے, مائگریٹ ہو کے لوگ آتے رہے, رہ رہے, اور مطلب اپنی اپنی شناخت رکھے ہوئے ہیں. بلوچ جو ہیں ابھی بھی بلوچ ہی ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں سندھی بولتے ہیں. وہ تو سندھی تو ٹنڈولا یار میں مہاجر بھی بولتا ہے, آپ نواب شاہ میں, نواب شاہ میں سندھی بولتا ہے مہاجر, کوئی قاسم, مسئلہ نہیں ہے. قاسم میرا مشورہ, میں جو کسی پر کسی کی ثقافت, کسی کی قومیت پہ میں جو ہوں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو مبارک ہو, لیکن ہاں اگر مبارک ہو. ہماری قومیت پہ تم نے انگلیاں اٹھائیں, ایک انگلی اٹھاؤ گے پھر 3 انگلیاں تمہاری خود اٹھیں گی, ٹھیک ہے نا. ہم بھی گالم گلوچ آتی ہے, جیسے تم کہہ رہے ہو. بہتر یہ کہ مہاجر قومیت کو مانیں, بالکل ایسی مانیں جیسے اب 3 دریا بہتے ہیں پنجاب میں, لیکن پنجابی کہلاتے ہیں. ہزار وال ہزارے تھے, 1000 یونٹ آئے تھے, اسٹیشن ہوا تھا, چھاونی بنی تھی, وہ ہزارے کہلاتے تھے. وہ لاکھوں میں, کروڑ میں ہوں گے, لیکن ہزار ہی کہلاتے ہیں. تو بھائی ان کا سارا زور ندیم بھائی آپ کو میں بتاؤں, ان کا سارا زور مہاجر قومیت پہ ہی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جو خیبر پختونخوا سے 20 لاکھ پشتون یہاں پہ آ کے رہ رہے اس وقت کراچی میں, 20 لاکھ سینسس کے حساب سے, ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں کہتے 20%, بلکہ شاید 21% ہے, 40 لاکھ ہو جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سندھی ہے. یہاں پہ پنجابی آباد کار پچھلے 200 سال سے جو رہ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سندھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس مہاجروں کو ہم نے سندھی بنانا ہے. تو وہ اصل میں تو ہماری قومیت پہ ہی حملہ کرتے ہیں نا, نہ وہ کسی پنجابی کو کہتے ہیں, نہ بلوچ کو کہتے ہیں, نہ وہ پشتون کو کہتے ہیں کہ تم سندھی ہو, وہ صرف مہاجروں سے کہتے ہیں تم سندھی بن جاؤ. بھائی ہم کیوں سندھی بن جائیں, میں مطلب بتاتا کوئی ہوں, اپنی میں بتاتا شناخت ہوں کیسے چینج کرتے میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں. کیونکہ مہاجر ابھی تک قوم بنا نہیں ہے. اور ہیں, یہی بات. اور مہاجر جو ہے نا, دیکھو ایم کیو ایم کا ایک موقع تھا جو الطاف کی حماقتوں سے ضائع ہو گیا. جو طاقت بنا تھا نا, مہاجر پہلی بار قوم بنا تھا 86 میں, ٹھیک ہے, اور 1990 تک وہ ایک قوم تھا, ٹھیک ہے, تمام تر حملے, سازشوں, ہنگاموں کے باوجود. مگر الطاف نے کیا کہ ذاتی غلام بنا کر غداری وفاداری کے چکر چلائے نا, اس میں وہ قبیلہ بنا دیا. ایک آفاق احمد کا قبیلہ, ایک عامر خان کا قبیلہ, ایک چاچا کا قبیلہ, اور ایک الطاف کا قبیلہ, آپس میں لڑنے شروع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہماری ہونا ہی چاہیے تھا 86 کے بعد الطاف معافی دیتا کھلے عام جے یو پی اور جماعت اسلامی کو, اور ان کو اپنے فولڈ میں لے کر آتا, ایک بزرگ بنتا, بڑا بنتا, کہ بھائی میں مہاجر قومیت کا قائد ہوں اور آپ سب مہاجر ہیں, اور میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا چونکہ ہم مہاجر ہیں. اور اگر آپ جماعت اسلامی میں بھی کام کر رہے ہیں تو بھی آپ مہاجر ہاں, ہیں, اگر آپ جے یو آئی میں بھی کام کر ہاں, رہے ہیں تو بھی آپ مہاجر ہیں. لیکن الطاف جو تھا اس کو مہاجر قومی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ خود غرض بے غیرت شخص ہے, اس نے پہلے دن سے بے غیرتی کی, اسی لیے 1988 کا معاہدہ تھرڈ کلاس تھا, 1990 کا معاہدہ تھرڈ کلاس تھا,
اور 18ویں ترمیم تھرڈ کلاس تھی. آج بھی ایم کیو ایم کے سارے مہاجر تھرڈ کلاس ہیں, کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں ہے, یہ مفادات لیتے ہیں. مسئلہ یہ ان میں قوم سے دلچسپی نہیں ہے, اور یہ الطاف کا لگایا ہوا بیج ہے. مجبوراً کیا کہہ سکتا ہوں میں. اچھا ندیم بھائی میں بتاؤں آپ کو, دلچسپی اگر ہو بھی نا کسی میں تو اہلیت میٹر کرتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سبزی والے کو اسمبلی میں پہنچا دیا. ابے بھائی کس گدھے نے تم سے کہا تھا کہ تم سبزی والے کو اسمبلی میں بھیجو؟ تم نے ریٹائرڈ بیوروکریٹ, ریٹائرڈ ججز کو, لائرز کو, ایسے لوگوں کو جو برین رکھتے تھے ان کو اسمبلی میں بھیجنا تھا, یا آپ کو ہم نے اس لیے قیادت دی تھی کہ آپ اپنے غلاموں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اچھی تقریر کرتے ہیں یا آپ کی تعریف اچھی کرتے ہیں یا وہ ساتھی ترانہ لکھنے کے قائل, مطلب جس نے ان کی تعریف کر دی وہ اسمبلی میں بھیج دیا. تو اس کو وہ اپنا جو فخر بتاتے ہیں نا کہ میں نے جو ہے نا غریبوں کو اور بھیج دیا اسمبلی میں. بھائی جو اہلیت نہیں رکھتا تھا آپ نے بھیجا, تو آپ نے ہماری قوم پہ ظلم کیا ہے. اصل میں آپ نے یہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے, آپ نے ہماری ساری کی سارا مستقبل تباہ کر دیا پوری قوم کا, ایسے لوگوں کو بھیج کے کہ جنہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ہائیلی کوالیفائڈ, فورن کوالیفائڈ لائرز اور پارلیمنٹیرینز نے ایسا ٹریپ میں پھنسایا کہ 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری تو پوری کی پوری لے لی, لیکن علاقائی خود مختاری اور جو نچلی سطح کی حکومتیں متعلق صرف ایک جملہ ڈالا, جہاں پہ کوئی جملہ نہیں ہے. کوئی 140A جو ہے نہیں 140A وہ تو دعاؤں دو ان کو جو جج تھے بیچارے, انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی, لیکن میں نے خود پڑھا ہے وہ جملہ زومانی ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ سندھ اسمبلی طے کرے گی, ٹھیک ہے نا. یس یس یس, وہ بھی انہوں نے لیگل فریم ورک کے اندر اس کو ایک جسے کہنا چاہیے کنڈیشنل کر دیا نا بیسیکلی. وہ جو ہے نا دیکھو 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ 100% مہاجروں کو بیچا گیا ہے. فاروق ستار اتنا بیوقوف نہیں ہے, حیدر رضوی اتنا بیوقوف نہیں ہے. جو پارلیمانی سیکریٹری تھے ان سے میری بات ہوئی ہے, فاروق ستار اور حیدر رضوی ان میٹنگز میں نہیں جاتے تھے. انگوٹھا لگایا انہوں نے, ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو لعنت بھیجو, ہمیں انگوٹھا لگانا ہے. الطاف کے حکم پر ان لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے. یہ ہے مسئلہ. جو میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں ان دو افراد کو, یہ کرتا ہوں دیکھو میں بھی تمہارے سامنے, مطلب حیدر رضوی تو سینئر تھا نا, میرے لیے بڑا آسان تھا, میں چپکا رہتا, میں بھی کچھ بن جاتا. کوئی مشکل تھوڑی تھا میں نے وزیر بننا. میری جو لیول کے لوگ ہیں وہ سارے جونیئر جو ہیں وہ آگے بڑھے ہوئے, لیکن میں نے 91 میں ان کو چھوڑ دینا مناسب سمجھا, چونکہ 88 اور 90 کے دونوں معاہدے میں دے چکا تھا کہ مجھے یہ چیٹرز ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو, یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو لیڈری کرنی نہیں تھی, ہم تو قوم کی خدمت, اپنے مہاجر تحریک میں آئے تھے. انہوں نے تحریک کو کچل دیا تھا 1990 میں ہی, یہ طے ہے, 88 میں ہی کچل دیا تھا. یہ 100% ایجنسیوں نے حالات کریٹ کیے تھے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, کراچی کے, حیدرآباد کے, یہ سب بڑے بڑے قصے تھے. بہرحال یہ ہے, مجھے نہیں پتا تمہارا کیا خیال ہے, یہ بتاؤ کہ یہ جو آئندہ بھی کراچی میں یہ بھی ڈمپر والا واقعہ بھی ہو چکا, یہ مستقل ہو رہے ہیں, یہ نمبر پلیٹ والا واقعہ بھی ہے. کامران ٹیسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ موٹر سائیکل لے کے گھس جائیں گے انڈیا کے اندر. یہ کچھ تم اس کا کنکلوژن دو, یہ ہو کیا رہا ہے, مہاجروں کو کیا ہونے والا ہے؟ بیسکلی نان سیریس قسم کے بیانات کو تو ڈسکس کرنا ہی میرے خیال میں بیکار ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی بھائی ہوتے, جب الطاف بھائی تھے تو یوں ہو جاتا تھا, یہ ہو جاتا, 2010 سے لے کے 2016 تک ہر سال 3000 سے اوپر ٹارگٹ کلنگز ہوتی رہی ہیں, جس میں میجورٹی مہاجر تھے اور ایم کیو ایم کے کارکنان تھے. ریلیجس کلنگ جو ہوتی رہی سیکریٹیرین, اس میں بھی ایم کیو ایم کا ہی شیعہ مر رہا تھا, ایم کیو ایم کا ہی سنی مر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر جب بھائی تھے تو بڑی امن و شانتی تھی, وہ لوگ بھلکڑ ہیں, وہ سارے کے سارے گجنی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے وائلنس کے ذریعے سے ایک اچھی شریف قوم کو پورے پاکستان میں بدنام کر دیا. ابھی وہ جو ٹرمپر ڈرائیور نے بےہودہ قسم کی باتیں کی تھیں, ابھی اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو امن کے ذریعے سے بھی اس نے بڑی معافی مانگی ہے, مہاجر قوم سے معافی مانگی ہے پوری. امن و امان کے ذریعے سے پرامن طریقے سے کنسرن کوارٹر گورنمنٹ اتھارٹیز کے سامنے ایک مدعے کو رکھ کر جسے حل کرایا جا سکتا تھا, اس کے پیچھے ایک ایک رات میں 100 جانیں گئی ہیں اس شہر میں.
الطاف حسین کے دور میں. کسی بات پہ نہیں. ایک آدمی نے نشے میں کھڑے ہو کے شادی میں ایک تقریر کر دی, انہوں نے کہا پورے شہر کو جلا کے راکھ کر دو, اور رات کو جو ہے نا اسی کے ساتھ فون کے اوپر 1 گھنٹے تک لگے رہے. دوسرے دن بریف کیس لیا اور پھر انہوں نے امن کا بھاشن دینا شروع کر دیا. اپنی لیڈری چمکانے کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہ کرنا تھا, نہ کیا ہے, نہ کریں گے. ہمیں صرف اپنی قومیت کو مضبوط کرنا ہے, اور قوم پرستی کو یہ مختلف مذہبی جماعتیں جو ایک لعنت سی بنا دی ہے نا, وہ نسل پرستی کو اور قوم پرستی کو مکس کرتے ہیں. سندھ میں اگر کوئی قوم پرست ہے, پنجاب میں کوئی قوم پرست ہے, کے پی میں کوئی قوم پرست ہے, بلوچستان میں کوئی قوم پرست ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے, ہم بھی قوم پرست ہیں, لیکن نسل پرستی نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے, ایک دوسرے کو تسلیم کریں. ہمیں کوئی ایک قوم کی کامیابی یا ناکامی اس کی سیاسی کامیابیوں اور ناکامیوں سے جوڑنا جو ہے نا, یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے. کہ مہاجر قوم میں بیٹھی ہے کہ اگر ہم اسمبلی کے اندر پہنچ جائیں گے, مہاجروں کی نمائندہ جماعت, جو کہ مہاجروں کی اب نمائندہ جماعت بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو, متحدہ قومی موومنٹ ہے, اگر وہ اسمبلی میں پہنچ گئی تو مہاجروں نے کوئی کامیابی حاصل کر لی. نہیں سر, آپ خود سے اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ ایک قوم ہیں اور قومی سوچ پیدا کر لیں اپنے اندر, اور دوسری قوم کا احترام کریں. میں ایک نتیجہ اوور دا ٹائم چیزیں صحیح ہو جائیں گی. میں ایک نتیجہ دیتا ہوں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم تتر ہوئی ہے, ایم کیو ایم کمزور ہوئی ہے, یا الطاف نے اعتراف جرم کیا ہے تو مہاجر قوم ختم ہو گئی ہے, میں ان کو ایک چیز سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ الطاف جو تھا نا وہ ایک بند تھا, اس کے پیچھے بہت زیادہ پانی تھا. ٹھیک ہے, اس نے روکا ہوا تھا اس کو, اس کی بدماشی نے, اس کی دھمکیوں نے, اس کی غنڈہ گردی نے. ٹھیک ہے, اس کے جو چیلے چمیٹے جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے تھے. انہوں نے غیر مہاجر کو کبھی دھمکی نہیں دی ہے, انہوں نے ہمیشہ مہاجر کو دھمکی دی ہے. مہاجروں کو دی. پولیس والے بھی جو مارے نا, ذیشان حیدر کاظمی سے مہاجر زیادہ مارے انہوں نے. ٹھیک ہے نا, ان کا سارا جو زور چلتا ہے مہاجروں میں چلتا ہے. کبھی زرداری کو ٹچ نہیں کیا, کبھی ذوالفقار مرزا کو ٹچ نہیں کیا, کبھی قادر مقصی کو ٹچ نہیں کیا. انہوں نے ٹچ کیا تو منظور چاچا کو کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کو مروایا, بدر اقبال کو مروایا, عظیم طارق کو مروایا. بے غیرتوں کا ٹولہ تھا. اب یہ بے غیرتوں کے ٹولے کا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور جو سیلاب آنے والا ہے اس وقت قوم پرستی کا مہاجروں میں سے, کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ لکھ کے رکھ لو, یہ میرا ویلاگ, یہ کلپ چلا دینا جب چاہے, جس کی مرضی چاہے. سندھ کا نسل پرست خاص طور پر ہوش کے ناخون لے, ہوش کے ناخون, کیونکہ مہاجر قوم میں اب صحیح معنوں میں اپنی قوم کی نمائندگی کرنے والے بے پناہ پودے اگیں گے. یہ کاٹ نہیں سکیں گے. پہلے بہت آسان تھا, مہاجروں کو کچھ دے دیتے, اس الطاف کے نام پر چھوٹا موٹا مہاجر خوش ہو کے سکون سے بیٹھا رہتا. لیکن تم نے سب کچھ چھین کر مہاجر کو اچھوت بنانے کی جو کوشش کی ہے نا, اس کوشش میں تمہیں اگلے 20 سال بعد پتہ چلے گا. ندیم رضوی, کاظم, دانش قاضی جیسے لوگ ہو سکتا ہے حیات ہو نہ ہو, لیکن جو مہاجر قومیت ہے نا وہ تو بن چکی. تمہارے ظلم سے, ستم سے, بدماشی سے, غنڈہ گردی سے, زور سے, زبردستی سے مہاجر قومیت ابھرے گی. کیا سمجھتے ہو؟ 27% مجھے یہ لگتا ہے ندیم بھائی کہ آپ جن کو بتا رہے ہیں نا, وہ اس بات کو مہاجر قوم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور ان کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ کسی طرح, خاص طور پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ, ان کا ہمیشہ سے ہتھیار یہ رہا ہے کہ کسی طرح وائلنس ہو جو کہ نسلی فسادات میں چینج ہو جائے, اور اس کے ذریعے سے ہمیں دبایا جائے. اگر ہم نے پرامن طریقے سے اگلے 5 سال, اگلے الیکشن تک ہم نے جو ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے. 30 ستمبر ہو چکا ہمارے اوپر, 14 دسمبر خانہ علی گڑھ ہو چکا, ایک دن میں ہمارے یہاں سے 100 لاشیں اٹھ چکی, ہماری ماؤں نے جنازے پڑھا دیے. اگر یہ ہم نے 3-4 سال پرامن طریقے سے گزار دیے تو ان کی نسل پرستوں کی یہ موت ہوگی. اگلے الیکشن جو ہے نا نسل پر, اور یہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا سروائیول اس میں کہ کسی طرح سندھ میں, اربن سندھ میں کسی طرح فساد کرایا جائے, بھلے وہ پشتون مہاجر ہو, وہ سندھی مہاجر ہو, کبھی نمبر پلیٹ کے بہانے, ڈمپر کے بہانے, کسی نہ کسی بہانے وہ چاہتے ہیں فساد ہو, کیونکہ ان کا یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ جب فساد ہوگا تو سب سے زیادہ کرمنلائز جو ہوگا وہ اربن سندھ کا مہاجر نوجوان ہوگا.
इसलिए वो चाहते हैं फसाद उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। और ये बात उनको पता है, आप जिन्हें बता रहे हो उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये सैलाब, ये अल्ताफ हुसैन जब रास्ते से हट चुका है तो अब इनको संभालने के लिए इनकी, पहले जो होता था ना कि जी वायलेंस के जरिए अपने लोगों को कंट्रोल कर लिया जाता था, हम चीख रहे होते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार, ये हमें, वो कहते थे नहीं नहीं साथी आपको नहीं मालूम है, इसके पीछे बड़ी हिकमत है, इसके पीछे बड़ा फलसफा है। लेकिन अब जो है ना ये इन लोगों को, नस्ल परस्तों को लग पता जाएगा कि पुरअमन तरीके से वो काम किए जा सकते हैं कि जो वायलेंस से नहीं किए जा सकते। और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वायलेंस के जरिए से एंड ऑफ द डे यू आर द लूजर। बिल्कुल। और यहाँ मैं तारीफ करूंगा एमक्यूएम की, मुत्तहदा पाकिस्तान की, चाहे कोई भी क़यादत हो, कि उनका रोल बड़ा मस्बत है। वो वायलेंस नहीं होने दे रहे, बहुत बड़ा किरदार है उनका। ताकत रखते हैं लेकिन वो वायलेंस नहीं होने दे रहे। चाहे कर सकते हैं, मुझे भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चूड़ियां पहने हुए, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन वो नहीं करने दे रहे। और ये तुमने बिल्कुल दुरुस्त की है, मैं तो मुस्तकिल कहता हूँ, अदम तशद्दुद, अदम तशद्दुद, नजरियाती मजबूती, अपनी कौमियत, ज़मीन, सकाफत, इस पे जम के खड़ा हो जाएगा महाजिर। और नए, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे नए नए लोग सामने आ रहे हैं जो बातें कर रहे बिल्कुल। हैं। ये एक सैलाब आने वाला है, ठीक है ना। ये किस किस का मुंह रोकेंगे? पहले बहुत आसान था, जैसे इनके बहुत सारे छोटे बड़े लीडर हैं ना, महाजिरों में छोटे बड़े बहुत लीडर आएंगे जो महाजिर कौमियत की बात करेंगे। महाजिर कौमियत का असल सैलाब अब आने वाला है। जो लोग समझे ना कि जी महाजिर कौमियत खत्म हो गई, अल्ताफ का ये हो गया, अल्ताफ चैप्टर जैसे ही क्लोज होगा, मुहाजिर चैप्टर नहीं, मुहाजिर सीरीज खुलेगी। अब तुम अपने आखिरी कमेंट दो, काफी लंबी हमारी गुफ्तगू हुई है, फिर बंद करते हैं। मैं तो यही, पाकिस्तान के जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं और जो एमक्यूएम को चलाने वाले लोग हैं, उनसे मैं कहूंगा कि जो कौम में, मुहाजिर कौम में जो नाउमीदी है ना, जो कि पिछले 40 साल में हमारे गुनाहों की सजा है बेसिकली, तमाम एज होल, पूरी की पूरी पार्टी, अल्ताफ हुसैन से लेके मुझ तक, हम लोगों ने जो गुनाह किए ना, उसका एतराफ कर लें, कौम से माफी मांगे और उन्हें बताया कि जी हमसे गलती हो गई। ये लोग हमारे लोग हैं, ये कौम पूरी कराची से लेके टंडोला यार तक, सखर तक, ये लोग नाराज हैं सिर्फ इस बात से कि आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रहे। बेसिकली वो वहां से बैठ के कह रहे हैं मुझे 100 शहीद होने वाले कारकुन चाहिए। अबे भाई तुम्हें एक बंदा नहीं मिलने वाला। आप लोग भी मेहनत कर रहे हो यहाँ पे जो एमकेएम पाकिस्तान वाले, लेकिन लोगों के पास जाएं, इंटेलेक्चुअल्स के पास जाएं, पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं, रिटायर्ड प्रोफेसर के पास जाएं, रिटायर्ड जजेस के पास जाएं। एक मुहाजिरों का एक लंबी कतार है कि जो बड़ा जहन रखते, बड़े बड़े जहन रखते, जिन्होंने पाकिस्तान को चलाया है, जिनकी औलादे भी पाकिस्तान को चला रही हैं। अभी भी हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड लोगों की, जजेस की, वकला की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। उनसे मिले जाकर और एक नेशनल क्वेश्चन, नेशनल एजेंडा बनाए कौम के लिए। भले उसके अंदर आप अपने मुत्तहदा का और दूसरी कौमियतों की भी बात करें, लेकिन हमें अपने नेशनल क्वेश्चन को रेस करने की जरूरत है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये मुहाजिर नाम पे जो सियासत कर रहे हैं, भले वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इन सबकी जिम्मेदारी है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह करते रहे, सियासत करें, इलेक्शन लड़ें, जीतें, हारें, लेकिन इस क्वेश्चन को वो रेस करें जिनकी आवाज हमसे ज्यादा भारी, हमसे ज्यादा बड़ी, हमसे ज्यादा ताकतवर है। और पाकिस्तान के इदारे भी इस बात को देखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया काजिम। मैं भी अपने दो जुमले ये कहूँगा कि मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि अल्ताफ चैप्टर जो है, अल्ताफ की जो नहूसत है, अल्ताफ का जो साया है महाजिर कौम पर, वो बज़ोर ताकत इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं हटा सकती, चैप्टर बंद नहीं कर सकती। महाजरों को खुद अपने दिल में लगे इस काले धब्बे से, ये थ्रोम्बस फंस गया ना महाजरों की दिलों की आर्टरीज में, ये जो कचरा आ गया अल्ताफ नामी, इस कचरे को निकाल कर फेंकना है, खुद खुरचना है इसको। जिस दिन अल्ताफ की सियासी मौत हुई, उस दिन महाजिर कौम जो है दौड़ेगी। ये बस इतनी सी बात है। बाकी जो है सबको जो है वो यौम आज़ादी मुबारक हो। यौम आज़ादी के वक्त जो लाखों लोग शहीद हुए थे, जो इस्मत दरी हुई थी माओ बहनों बहुओं बेटियों की, उनको याद रखें, नाच गाना करें आप।
میری خاص طور پر گورنر صاحب سے درخواست ہے کہ آپ جو ہیں ایک بردبار مقام پر ہیں، اس مہاجر قوم کے طفیل ہیں، ان مہاجر قوم کے بزرگوں کے طفیل ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی پارٹی کے گورنرشپ مہاجروں کے لیے مختص کروائی۔ چھچورا پن مت کیجئے، چھچورے پن نے اس قوم کو بہت تباہ کیا ہے۔ آپ مہاجر لباس پہن کر لمبی لمبی تلواریں سے کیک کاٹنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھیے، ان کے ایصال ثواب کی بات کیجئے۔ جو مہاجر جو ہیں انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ صرف ناچ گانے کی محفلیں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دعائیہ محفلیں بہت ضروری ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔